زندگی میں اتنے کامیاب آپ ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت ہے۔ ایک بدکار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کا وراثت میں دشمنی نہیں دی تو آپ اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرو۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاول کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، اس سے بخار فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے اور ایسے ناک کی ہڈی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانتوں کی جگہ پر لگائیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنی ہو سکیں کھایا کرو: لیموں کا، کھیرے، بند گوبھی کے پتے کھایا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، رزق بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھول کر آئے گا۔ کچی روٹی مت کھاؤ کیونکہ اس سے معدے میں زخم پیدا ہو جائیں گے۔ جس عورت کے خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں اس گھر میں یرقان کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر کام کی تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن کا کمر درد کا مسئلہ ہو وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائے۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پہلی پڑتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلتی ہے، موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز پر رنگ لگ جائے تو کھٹی رہی اس کے اوپر لگانے سے رنگ اتر جاتا ہے۔
بالوں کی سفیدی دور کرنے کے لیے روزانہ زیتون کا تیل لگایا کریں، 1-2 ہفتے میں ہی فرق نظر آئے گا۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال ضرور کریں، ناخن احتیاط سے کاٹیں، اپنے پاؤں روزانہ دھوئیں، گھر میں بھی چہل پہل کر چلیں، نہار منہ بھی بنی ہوئی سونف کھانے سے بدن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی ایک خون صاف کرنے والا مسالہ ہے اور ایک بہترین جراثیم کش بھی ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ عورتوں کو صدیوں تک جمع رکھنے والے چند ٹوٹکے روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنائیں، تخم ملنگا پانی میں ڈال کر پئیں، روزانہ کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں، بکری کا دودھ استعمال کریں، بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں، دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی گھر میں گوشت بنائیں تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکیں۔ ہڈیاں گھر میں پڑی رہنے سے جنات آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، جسم پر پسینہ زیادہ آنا تندرستی کی نشانی ہے۔ سادہ پانی سے دوائی کھائیں، اثر کرے گی۔ ماش کی دال کے استعمال سے شوگر سے بچ رہیں گے۔ کیلا کھا کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ انار کے بعد پانی پینے سے الٹی ہو سکتی ہے۔ پھول لکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں استعمال کریں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اسی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں، ایسا کرنے سے تیل تلی چیز میں کم جذب ہوگا۔ سونے سے پہلے پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر شوگر بڑھ جاتی ہے۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم ملائم رہیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے تو تیز بولنے کا عادی ہے تو وہ بہت سے راز جانتا ہے۔ پالک کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو مولی کے رس میں کالی مرچ نمک ملا کر مریض کو پلا دو تو پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ نمک ملا کر مریض کو پلا دو، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹ پر مل لو، آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم ملائم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔
آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ